السلام علیکم ویورز، ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ چوتھے ایپیسوڈ میں میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا 1965 کے صدارتی الیکشنز کا، جس میں کس طرح جنرل ایوب خان نے دھاندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن ہرایا تھا۔ لیکن اسی سال ایک اور انتہائی امپورٹنٹ چیز اور ہوئی، جو کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ تھی۔ اس جنگ کے کیا اثرات مشرقی پاکستان پہ ہوئے، پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا حالات و واقعات رہے مشرقی پاکستان پہ؟ دیکھیے، ایسٹ پاکستان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، ایکٹیو جنگ نہیں ہوئی، صرف پاکستان ایئر فورس نے کچھ انڈین ایئر فورس پر ریڈز کی اور کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی لڑائی ادھر نہیں ہوئی۔ لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا لنک قطع ہو گیا تھا جنگ کی وجہ سے، اور ایسٹ پاکستان میں ٹوٹل 1 ڈویژن فوج موجود تھی۔ تو اس وجہ سے جو پرسیپشن گئی وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کوئی بھارت کے رحم و کرم پر رہا ہے یا ڈیفنس لیس رہا ہے، بنگالیوں میں یہ پرسیپشن بھی آئی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی، وہ چائنیز الٹیمیٹم والی بات تھی کہ جی چائنا نے الٹیمیٹم دیا تھا بھارت کو، تو اس وجہ سے بھارت نے حملہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، بھٹو صاحب نے یہ بات کہی بھی کہ یہ الٹیمیٹم چائنا کی وجہ سے اس پاکستان کا نہیں ہوا، اور یہ میری فورن منسٹر کے لیول پہ بڑی کامیابی ہے کہ ادھر نہیں گیا۔ یہ بات سچ تھی؟ ہاں، بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے اور انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ جی آرمی نے تو، یعنی کہ امپلیکیشن یہ تھی کہ آرمی تو ایسٹ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتی تھی یا پاکستانی فورسز، لیکن میں نے یہ فارن پالیسی کو کی کہ چائنیز الٹیمیٹم کی وجہ سے بھارت نے اٹیک نہیں کیا۔ لیکن ہم نے تو ڈسپیشنیٹلی دیکھنا ہے اس چیز کو، اور اس وقت اس کی جو پرسیپشن بنگال میں گئی نا بھٹو صاحب کی اس بات سے، بھٹو صاحب تو اپنا پولیٹیکل کیریئر بلڈ کر رہے تھے، لیکن جو پرسیپشن گئی وہ یہ تھی کہ اگر ویسٹ پاکستان ہمیں سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتا اور وہ بھی چائنا نہیں دینی ہے، تو پھر ویسٹ پاکستان کا فائدہ کیا ہمیں؟ جو بات کہی جاتی تھی کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے ہوگا، تو اگر ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان نے نہیں بلکہ چائنا نے کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ؟ ایسٹ پاکستان میں پہلے ہی ایک بددلی پھیلی ہوئی تھی، ایک پرسیپشن تھی کہ جی ہمارے ساتھ اکنامکلی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، ویسٹ پاکستان آرمی ویسٹ پاکستان پرووائڈ کرتا ہے، وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اب بھٹو صاحب کے شوشے کے بعد جو بات مشہور ہوئی وہ یہ تھی کہ جی سیکیورٹی کون سی ویسٹ پاکستان نے دی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جنگ کو گراؤنڈ ریالٹی پر، جیسے کہ برائن کلفلی بھی لکھتے ہیں کہ مونسون کا موسم تھا، اس موسم میں ویسے بھی ایسٹ پاکستان میں بارش اتنی ہوتی ہے کہ ملٹری آپریشنز، خاص طور پہ اوفینسو آپریشنز بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کا بہت بڑا بارڈر چین کے ساتھ بھی لگتا ہے، وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی ایک بہت بڑی فرنٹ لائن ہے۔ اب اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو ویسٹ پاکستان کے محاذ پر بھارت کے 14 ڈویژن تھے، جبکہ پاکستان کے 8 ڈویژن تھے، آلموسٹ 1:2 کا کمپیریزن تھا۔ ایسٹ پاکستان کے محاذ پر پاکستان کا تو 1 ڈویژن تھا صرف، لیکن بھارت کے بھی ٹوٹل 2 ڈویژن تھے، تو ریشو آلموسٹ سملر ہی ہے۔ اور ساتھ آپ اگر مونسون کو ان دا مکس تھرو کریں تو بھارت اگر ادھر اٹیک کرتا بھی تو ان کو اس سے فائدہ نہ ہوتا۔ 5 ڈویژن تو ان کو چین کے بارڈر سے انہوں نے 3 ڈویژن اٹھا کر ویسٹ پاکستان کی طرف بھیجے، لیکن پھر بھی 5 ڈویژن انہیں اس بارڈر پر رکھنے پڑے کیونکہ وہ ہزاروں کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، اس کو مکمل طور پہ ان گارڈڈ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میرا سوال یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی اس بات کو بڑا کریڈیبل لیا گیا اور انہوں نے بڑی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی، تو یہ تو آبویسلی شو کرتا ہے کہ مشرقی پاکستان پہ وہ اپنی کچھ سیٹیں یا پولیٹیکل انفلوئنس کو یوز کر رہے تھے کہ میں تمہارے لیے نہیں، اس وقت تو بیسیکلی یہ تھا نا، الیکشنز والا تو کام نہیں تھا اس وقت۔ جو سچویشن تھی، مارشل لا گورنمنٹ تھی، بھٹو یہ جتانا چاہ رہے تھے فوجیوں کو ایون کہ آپ لوگ تو ایسٹ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکے، لیکن میں نے کیا، میں بہت زیادہ بڑا لیڈر ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ریالٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ انڈیا اس وقت اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا ایسٹ پاکستان پر، اسی لیے انڈیا نے کیا بھی نہیں، لیکن انڈیا نے پولیٹیکل چال چلی، انڈیا کو بھی پتا تھا ہم اٹیک نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں، لومڑی نہیں پہنچ سکی، اس نے کہا انگور کھٹے ہیں۔ تو انڈیا نے کہا ہماری تو جی ایسٹ پاکستان سے کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ ان کے منسٹر چاون نے اپنی پارلیمنٹ میں تقریر کی اور کہا کہ ہماری تو ایسٹ پاکستان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اس لیے ہم ان پر حملہ نہیں کر رہے۔ جو ریالٹی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا نے اتنی زیادہ فورسز ویسٹ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے جمع کی تھی کہ ایسٹ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بچا بھی نہیں تھا، اور یہ اسٹریٹجی بھی ٹھیک تھی۔ ستمبر کے مہینے میں ویسٹ پاکستان میں تو ملٹری آپریشن اور انڈیا کے ٹینک مکمل طور پر اچھے طریقے سے ان کے آرمر ڈویژن آپریٹ کر سکتے تھے، لیکن ایسٹ پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے فورس ملٹی پلائی ویسٹ پاکستان پہ کی۔ پھر بھٹو صاحب نے اپنی کتاب دا گریٹ ٹریجڈی میں بھی یہ بات لکھی کہ چائنیز الٹیمیٹم کو غلط معنی پہنائے گئے۔ انہوں نے یہ بات تو نہیں مانی کہ چینی الٹیمیٹم اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں چائنیز الٹیمیٹم بڑا اہم تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پاک فوج دفاع کے قابل نہیں تھی۔ بیسیکلی اپنی دونوں بیسز کور کرنے کی کوشش ہے، لیکن سوال تو بڑا سمپل ہے کہ بھائی چائنیز الٹیمیٹم نے بچایا یا پاک آرمی نے بچایا؟
جو بات سچ تھی وہ تو یہ تھی کہ انڈیا اٹیک کر نہیں سکتا تھا، پاک آرمی اس وقت 65 کی لڑائی میں ایک جو سچویشن تھی ڈیفنس کی، ڈپلائمنٹ تھی، اس حساب سے ڈیفنس کرنے کے قابل تھی. لیکن پرسیپشن یہ گئی ایسٹ پاکستان میں کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ہمیں چین نے بچایا. اس پرسیپشن کو بھٹو صاحب نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بڑھانے کے لیے انکریج کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں ویسٹ پاکستان کے خلاف ایلینیشن اور بڑی. ڈاکٹر صاحب بھٹو صاحب کا رول آپ نے ایکسپلین کیا 1965 کی جنگ کے حوالے سے. اس میں ایک دو بڑے مشہور کیریکٹر اور نکلتے ہیں جو ثانیہ مشرقی پاکستان میں ایک انتہائی اہم رول پیش کرتے ہیں. ایک ہیں آپ کو پتہ ہے مجیب الرحمان صاحب، شیخ مجیب الرحمان صاحب، اور دوسرے ہیں جنرل یحییٰ خان. ان دونوں کے بارے میں بتائیں کہ اس جنگ میں یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. جو بھی بڑا کرائسس آتا ہے نا، کرائسس ایک اپرچونٹی ہوتا ہے. 1965 کی جنگ ایک کرائسس تھا اور ایک اپرچونٹی بھی تھی. پاکستان یہ جنگ جیت بھی سکتا تھا، اگر جیت جاتا تو پاکستان کو بہت اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوتے. بدقسمتی سے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکے، بھارت بھی نہیں جیتا، جنگ تو ڈرا میں ختم ہو گئی. لیکن اس جنگ نے ایک کام یہ کیا کہ جو آگے ثانیہ ہونا تھا پاکستان کے ساتھ، اس کے مرکزی کرداروں کو ایکسپوز کر دیا. اہل عقل اس وقت اگر ان کو نوٹ کر لیتے اور ان کی حرکات و سکنات کو، تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ آگے چل کر ان حضرات نے کیا گل کھلانے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک ان ارنڈ قسم کی پولیٹیکل کیپیٹل ارن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایسٹ ویسٹ پاکستان کی یکجہتی کو نقصان دیا. آگے بھی ہم دیکھیں گے خیر ان کا رول بڑی تفصیل سے. اسی طرح جو دوسرے بڑے سیاسی لیڈر تھے، شیخ مجیب الرحمان صاحب عوامی لیگ کے لیڈر تھے. اب ان کے بارے میں جو واقعہ ہے جو کئی جگہ مینشنڈ ہے، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے بھی لکھا ہے، جو مجیب الرحمان کے ساتھ کافی رابطے میں رہے تھے 60s میں پولیٹیکلی، وہ بھی پولیٹیکل لیڈر تھے. اس کے علاوہ عبد المنعم خان نے یہ واقعہ، جو کہ اس وقت مشرقی پاکستان کے گورنر تھے، ہی مینشنڈ اٹ ٹو لاٹ آف پیپل ہو ہیو مینشنڈ اٹ ان سورسز، کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب، بلکہ شیخ مجیب الرحمان صاحب نے بعد میں خود بھی یہ بات مانی کہ میں تو 1965 سے بھی پہلے سے بنگلہ دیش بنانے کی جدوجہد کر رہا تھا. 1965 کی لڑائی میں جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے لنکس ٹینوس ہو گئے تھے، تو گورنر عبد المنعم خان نے تمام سیاسی لیڈروں کی ایک کانفرنس بلائی تھی ایسٹ پاکستان میں کہ اس وقت ملک پر نازک وقت ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ اپنا اپنا رول پلے کیجئے. تو باقی لیڈرز نے تو کہا ہاں جی بالکل صحیح، ہمارے ملک پر یہ بھارت کی ایک جارحیت ہوئی ہے اور ابھی ہم بھارت سے انڈر پریشر ہیں، تو ہم کوئی نہیں، سیاسی اختلافات ایوب خان کے ساتھ اپنی جگہ، لیکن ہم قومی یکجہتی کے لیے کام کریں گے. لیکن شیخ مجیب الرحمان کھڑے ہوئے، انہوں نے عبد المنعم خان کا یہ تو بڑا سنہری موقع ہے، ویسٹ پاکستان کی آرمی آکوپائیڈ ہے انڈیا کے ساتھ جنگ میں، اور اس وقت رابطے بھی نہیں ہیں دونوں صوبوں کے درمیان، کافی رابطے کٹ چکے ہیں، تو آپ مکمل طور پر رابطوں کو کاٹ دیں اور ایسٹ پاکستان کو ایک آزاد ایسٹ پاکستان ڈکلیئر کر دیں، ایک آزاد سوورن اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں، پاکستان سے اعلان کر دیں، بانگ دہل یہ اعلان کر دیا. ہاں. اور شیخ مجیب جو منعم خان کے بہت سخت اوپوننٹ تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں تو آپ کو صدر بھی مان لوں گا، آپ یہ کام کریں تو صحیح. تو بیسیکلی اس وقت بھی ان کے دماغ میں یہ علیحدگی اور غداری کے جراثیم تھے کہ انہوں نے اس وقت بھی منعم خان کو یہ آفر کی. بعد میں انہیں پتا تھا کہ منعم خان تو خیر مسلم لیگ کے تھے اور ایک آزاد بنگالی ریاست میں ان کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہونا تھا، اس میں شیخ مجیب کا ہی ڈنکا بجنا تھا. اور ڈاکٹر صاحب جنرل یحییٰ خان کا کیا رول تھا؟ جنرل یحییٰ خان اپنی پروفیشنل نااہلی کی وجہ سے اس جنگ میں ممتاز رہے. انہوں نے اخنور کے محاذ پر جہاں پاکستان کو جنگ جیتنے کا ایک موقع ملا تھا، انہوں نے اس محاذ کے اوپر اتنی نااہلی اور سستی دکھائی کہ وہ حملہ ناکام ہو گیا، آپریشن گرینڈ سلیم ناکام ہو گیا. اس کا کچھ ذکر ہم نے اپنی 1965 والی ایپیسوڈ میں بھی کیا ہے، جو ہم نے ابھی چینل پر پبلش کی ہے. تو یحییٰ خان نے اپنی نااہلی شو کرائی، بھٹو نے یہ بات شو کرائی کہ ان کے لیے اپنا پولیٹیکل فیوچر سب سے اہم ہے. مجیب نے بھی یہی بات شو کرائی. مجیب اس وقت تک ان خیالات میں تھے کہ شاید ایک یونائٹڈ پاکستان میں ان کا سیاسی مستقبل کبھی بھی اچھا نہ رہ سکے، تو وہ اس وقت سے ہی سوچ رہے تھے کہ علیحدگی کی طرف جایا جائے اور مشرقی پاکستان کو ایک علیحدہ ملک میں تبدیل کیا جائے. تو یہ تینوں ایکسپوز تو ہوئے، اور ایسٹ پاکستان میں ایک ریزنٹمنٹ بھی اس جنگ کے نتیجے میں بڑی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا جو ایکیوٹ فیز تھا وہ 1965 کی وار کے بعد سٹارٹ ہوا، اور اس کا ایک ثبوت اس بات میں بھی ہے کہ 1965 کی وار کے فوراً بعد ہی شیخ مجیب الرحمان نے اپنے وہ مشہور 6 پوائنٹس دیے جو کہ بعد میں کافی کنٹروورشل ثابت ہوئے. اہل نظر اگر یہ دیکھ لیتی کہ ایک پولیٹیکل لیڈر صرف باتیں کر رہا ہے اور اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے بنگلہ دیش کے لیے یا ایسٹ پاکستان کے لیے، دوسرے نے تو صاف طور پہ یہ کہہ دیا کہ مجھے تو الگ ریاست چاہیے، الگ ملک چاہیے اور میں بنگلہ دیش بناؤں. لیکن جو تیسرے سب سے امپورٹنٹ جرنیل صاحب تھے، ان کی کیپیبلٹی بھی لوگوں کو نظر آ چکی تھی کہ وہ ایک فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری چھوٹا سا سوال ہے، اس کا بتائیے گا
کیا اس زمانے میں لوگوں کو یہ احساس تھا کہ یہ تینوں پولیٹیکل لیڈر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا بس اپنی اپنی؟ انفارچونیٹلی بالکل بھی نہیں. یحییٰ خان تو بلکہ آرمی چیف بن گئے اس کے بعد. یہ مردم شناسی ایوب خان کی دیکھیے کہ انہوں نے اس شخص کو آرمی چیف بنا دیا, تو اس کے بعد انہیں مارشل لاء لگانے کا موقع ملا. ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان کے عوام کو خوب بیوقوف بنایا کہ میں ہی ہوں انڈیا کے خلاف کھڑا ہونے والا اور میں ہی آپ کا لیڈر ہوں. اور اسی طرح شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کے عوام کو خوب بیوقوف بنایا. اصل گیم تو صرف ان لوگوں کے لیے نہ کبھی پاکستان اہم تھا, اور جیسا کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ شیخ مجیب الرحمان کے لیے تو بنگلہ دیش بھی کوئی اتنا اہم نہیں تھا, اپنی پاور ہی زیادہ اہم تھی. جمہوریت کا نام وہ لیتے تھے, لیکن جب بنگلہ دیش بن گیا تو انہوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کی اور انڈیا کے بالکل جسے کہتے ہیں تھلے لاگ گئے, جس کے بعد بنگالیوں نے خود انہیں ہلاک کر دیا. تو شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں نے اپنے رنگ دکھا دیے. یحییٰ خان کا ایک روپ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ ایک انتہائی انکمپیٹنٹ جنرل ثابت ہوئے, لیکن ان کا جو دوسرا روپ تھا ایک پاور ہنگری جنرل کا, وہ آگے سامنے آیا, 2-3 سال بعد سامنے آیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی وقت لگا کے ہمیں تمام چیزوں پر بتایا. اگلے ایسٹ پاکستان فریکٹیسائڈ کے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کے بارے میں, اور اگرتلا سازش کیس بالآخر وہ کیا تھا اور اس کے کیا محرکات نکلے. دیکھتے رہیں ایسٹ پاکستان فریکٹیسائڈ. تھینک یو.